اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، دل کے مریض ہیں، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکنوں کے اوپر اس کی زندگی موقوف ہوتی ہے۔ دل کی یہ بیماریاں، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو، بلڈ کا کوئی مسئلہ ہو، ہارٹ بیٹ کا کوئی مسئلہ ہو، اس کے معاملے میں ہم فکر مند ہوتے ہیں، دل کو تکلیف اور چبھن بھی ہوتی ہے، اور انسان اس کے علاج کے بارے میں بہت زیادہ حساس بھی ہوتا ہے، کانشیس ہوتا ہے۔ حالانکہ دل کی یہ بیماریاں زیادہ سے زیادہ ان کا نتیجہ موت ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ لیکن دل کو کچھ روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، تکبر کی بیماری لگ جاتی ہے، انانیت کی بیماری لگ جاتی ہے، شرک کی بیماری لگ جاتی ہے، فخر کی بیماری لگ جاتی ہے، غرور کی بیماری لگ جاتی ہے، جہالت کی بیماری لگ جاتی ہے، شہوت پرستی کی بیماری لگ جاتی ہے، حب دنیا کی بیماری لگ جاتی ہے، حب جاہ کی بیماری لگ جاتی ہے، زر پرستی کی بیماری لگ جاتی ہے، شہرت پرستی کی بیماری لگ جاتی ہے، حرص و ہوس کی بیماری لگ جاتی ہے۔ دل کی یہ بیماریاں اگر انسان ان کا علاج نہ کرے اور ان کے بارے میں فکر مند نہ ہو تو اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، قبر بھی برباد ہوتی ہے، اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ دل کی انہی بیماریوں میں سے ایک خطرناک ترین بیماری، شاید ہی کوئی انسان اس سے بچا ہوگا، حتیٰ کہ اس وقت بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی، اللہ کے گھر میں بھی، خطبہ جمعہ کے دوران بھی، شاید ہی کوئی شخص ہو ہم میں سے کہ اس بیماری سے پوری طرح بچا ہو۔ دل کی اس بیماری کو حسد کہتے ہیں۔ یہ دل پہ حملہ آور ہوتی ہے، اسی کو ہم جلسی بھی کہتے ہیں۔ یہ بیماری کیا ہے؟ اس کے اثرات اس قدر خطرناک ہیں، اس سے بچنا کیسے ممکن ہے، اس کے نتائج و عواقب دنیا اور آخرت میں کیا ہوتے ہیں، بہت ہی اہم اور بہت سنجیدہ موضوع ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اس کا حق ادا کر سکیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی مبادیات اور بنیادی چیزیں میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ لفظ حسد جو ہے، عربی زبان کا ایک اور لفظ ہے حسدن، حسدن، اس سے ماخوذ ہے۔ حسدن ایک کیڑا ہوتا ہے جو جانوروں کی جلد پہ بیٹھ جاتا ہے، ان کی جلد سے چمٹ جاتا ہے اور ان کا خون چوستا رہتا ہے۔ بعض دفعہ اس کو نکالنے کی کوشش کریں، مر جاتا ہے، نکلتا نہیں۔ عجب اس کیڑے کی فطرت ہوتی ہے۔ اس کیڑے کو ہم اپنی مادری زبان میں شاید چچڑ کہتے ہیں، تو اس کو حسدل کہتے ہیں۔ حسدل سے لفظ حسد نکلا ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ جس طرح وہ کیڑا جانور کے بالوں سے چمٹ جاتا ہے، جانور کی جلد سے چمٹ جاتا ہے، اس کی سکین سے چمٹ جاتا ہے اور اس کا خون چوستا رہتا ہے، حسد کی بیماری بھی انسان کے دل سے چمٹ جاتی ہے، اس کے ایمان کو، اس کے خون کو، اس کے یقین کو، اس کے توکل کو، اس کی نیکیوں کو یہ بیماری چوستی رہتی ہے۔ اصطلاحی معنی میں حسد کی تعریف اور حسد کی ڈیفینیشن علماء نے یوں کی ہے: تمنی زوال النعمہ
دل میں یہ خواہش رکھنا کسی گروپ کو، کسی گروہ کو، کسی فرد کو، کسی انسان کو، کسی ادارے کو، کسی شخصیت کو وہ نعمت نہ ملے، اس سے چھن جائے یا اس سے مٹ جائے یا اس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس وہ نعمت کیوں ہے؟ اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد کا پہلا مرتبہ، پہلا لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھتا ہے، رشک کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کے منہ میں رال ٹپکتی ہے، گاڑی کو دیکھ کے، مکان کو دیکھ کے، حسن کو دیکھ کے، جمال کو دیکھ کے، کپڑوں کو دیکھ کے، اولاد کو دیکھ کے، کوٹھی کو دیکھ کے، بنگلے کو دیکھ کے، اس کے شیلر، اس کے مل، اس کے کسی بھی عزت اور نعمت والی چیز کو دیکھ کے، منصب کو دیکھ کے، عہدے کو دیکھ کے انسان لالچ کرتا ہے، حرص کرتا ہے، کاش میرے پاس بھی یہ عہدہ ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسی عزت ہو، ایسی شہرت ہو، ایسا مقام ہو، ایسا منصب ہو، ایسی اولاد ہو، ایسا داماد ہو، ایسا بہو ہو، ایسی بہو، ایسی دولت، ایسا بزنس، ایسا کاروبار۔ یہ حسد کا پہلا لیول ہوتا ہے۔ دوسروں کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھنا اور پھر دل میں خواہش کرنا کہ اسی طرح کی چیز میرے پاس ہو۔ ایک ہے کسی کو دیکھے بغیر اللہ سے نعمتیں مانگنا، کسی کی کار کو دیکھے بغیر اللہ سے دعا کرنا، اللہ مجھے اس نعمت کی ضرورت ہے تو عطا کر دے۔ کسی کے مکان کو دیکھے بغیر اپنی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا، اللہ مجھے کھلا اچھا مکان دے دے۔ کسی کی فیکٹری کو دیکھے بغیر اللہ سے دعا کرنا، اللہ مجھے وسیع کاروبار دے دے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کا حسد سے تعلق نہیں ہے۔ حسد کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو للچائی نگاہ سے دیکھیں اور دل میں تمنا کریں کہ اسی جیسی چیز میرے پاس ہو۔ یہ حسد کا پہلا لیول ہے۔ لیکن امید ہے کہ اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، اس پر پکڑ نہیں ہوتی، اگرچہ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ انسانوں، اللہ نے تمہیں جو ایک دوسرے کا فرق مراتب رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے اپنے دل میں خواہشیں نہ پالا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب دنیا کا معاملہ ہو تو اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو۔ اگر تم 5 مرلے کے مکان میں رہتے ہو تو 10 مرلے والے کو نہیں، 2.5 مرلے والے کو دیکھا کرو۔ 2.5 مرلے کے مکان میں رہتے ہو تو اسے دیکھا کرو جو بیچارہ کرائے پہ رہتا ہے۔ کرائے پہ رہتے ہو تو اسے دیکھا کرو جو فٹ پاتھ پہ سو کے راتیں گزار رہا ہے۔ فٹ پاتھ پہ لیٹے ہو تو اسے دیکھا کرو جو قبر میں لیٹا ہے اور زندگی کی سانسوں اور نعمتوں سے محروم ہو کے نیکی کے موقع بھی اس کے پاس ختم ہو چکے۔ تو پہلا لیول حسد کا، جو ناپسندیدہ تو ہے لیکن اس پر گناہ نہیں، کہ انسان بجائے اس کے کہ اپنی ضرورت کو دیکھ کے اللہ سے مانگے، دنیا کی چیزیں لوگوں کی دیکھ کے ان کے بارے میں رال ٹپکنے لگے، خواہشیں ابھرنے لگیں اور انسان آرزویں کرنے لگے کہ اسی طرح کی چیز مجھے بھی ملے۔ یہ ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ جب اس کو پھر یہ چیز نہیں ملتی ہے تو اس سے اگلا لیول حسد کا، دوسرا لیول شروع ہوتا ہے، جس میں انسان یہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ اللہ اگر اس جیسی مجھے نہیں ملتی ہے تو یہی مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اس سے لٹ جائے مجھے مل جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے
اور مجھے یہ نصیب ہو جائے، اس کا کاروبار اس کے ہاتھوں سے نکل کے میرے ہاتھوں میں آ جائے، اس کا بزنس اس کی دسترس سے نکل کے میرے ہاتھوں میں آ جائے، اس کا رشتہ اس جگہ سے ٹوٹ کے یہ مجھے مل جائے، یہاں ایسے ہو جائے وہاں ایسے ہو جائے۔ حسد کا یہ دوسرا لیول بدترین گناہ، اور اکثر مواقع پر یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حسد کا ایک تیسرا لیول ہوتا ہے، وہ ان دونوں سے خطرناک ہے۔ اس میں انسان اس قدر بد فطرت، بد دینت اور کمینہ صفت اور نچلی سطح پہ گر جاتا ہے، اخلاقی گراوٹ کا اتنا شکار ہو جاتا ہے، اور اس قدر اس کے اندر خست، دنات اور کمینگی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے حسد کی آگ میں جل جل کے، اللہ مجھے ملے یا نہ ملے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، بس اس کے پاس نہ رہے، بے شک مجھے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے، ایسی کوٹھی مجھے ملے یا نہ ملے میرا مسئلہ نہیں، اس کے پاس نہ رہے، میرا کاروبار اس طرح سے ترقی کرے یا نہ کرے، اس کا نہ کرے۔ یہ حسد کا تیسرا بدترین درجہ ہوتا ہے۔ دل کی یہ بیماری دل کو لگتی ہے، دل کا روگ بن جاتی ہے، دل کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، دل کا خون چوسنے لگتی ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ حسد کرنے والا انسان سب سے پہلا نقصان اپنی ذات کا کرتا ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ نے لوگوں کی خوشیوں کا ذریعہ بنائی ہیں، دولت سے انسان کو خوشی ملتی ہے، نیک اولاد سے انسان کو فرحت میسر ہوتی ہے، صالحہ بیوی سے انسان کو زندگی میں راحت ملتی ہے، اچھی اچھی چیزوں سے انسان کو آنکھوں کی ٹھنڈک میسر آتی ہے، یہ حاسد آگ کے اندر جلنے والا ایسا انسان ہے۔ جن نعمتوں کو اللہ نے خوشیوں کا ذریعہ بنایا ہے، وہی نعمتیں اس بیچارے کے لیے غم اور دکھ کا اور دل کی کڑن کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ انسان نعمتوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، یہ نعمتوں کو دیکھ کے کڑتا رہتا ہے۔ انسان نعمتوں کو دیکھ کے الحمدللہ کہتا ہے، یہ نعمتوں کو دیکھ کے غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے، پھر اس کے غیظ و غضب کا اثر اس کی صحت پہ پڑتا ہے، اس کی طبیعت پہ پڑتا ہے، اس کے مزاج پہ پڑتا ہے، اس کی عادتوں پہ پڑتا ہے، اس کی باتوں پہ پڑتا ہے، اس کے لہجوں پہ پڑتا ہے، اس کی حرکتوں پہ پڑتا ہے، اس کے رویوں پہ پڑتا ہے، اس کے کردار پہ پڑتا ہے، اس کی باتوں پہ پڑتا ہے، اس کی ڈیلنگ پہ پڑتا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حاسد انسان اپنے حسد کے ساتھ معروف ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں عجیب انسان ہے۔ نعمتیں دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں، تہنیت کے پیغام دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، سلامتی اور برکت کے الفاظ اللہ کے ہاں ادا کرتے ہیں، وہ خوشی سے نہائے جاتے ہیں۔ اور یہ عجیب انسان ہے کہ جب بھی کسی کو نعمت ملتی ہے یہ کڑتا ہی جاتا ہے، یہ کڑتا ہی جاتا ہے، جلتا ہی جاتا ہے۔ لوگوں میں اس کی جلسی، اس کا حسد اللہ کی طرف سے، پھر لوگوں میں اس کے دل، اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، قابل نفرت انسان بن جاتا ہے۔ تیسرا نقصان بہت بڑا نقصان ہے، حسد کرنے والا انسان براہ راست اللہ پہ اعتراض کرتا ہے اور اللہ کو چیلنج بھی کرتا ہے اور اللہ سے دشمنی بھی کرتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اپنے زمین پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ دستک دے کے، اپنے من میں ڈوب کے فیصلہ کیجئے، کسی کو اچھی اولاد دیتا ہے تو کون؟ عزتیں دیتا ہے تو کون؟ مقام دیتا ہے تو کون؟
مال سے نوازتا ہے تو کون؟ صحت دیتا ہے تو کون؟ اچھا مکان دیتا ہے تو کون؟ دنیا کی نعمتیں دیتا ہے تو کون؟ نعمتیں دینے والا تو اللہ ہے۔ جب وہ ان نعمتوں پہ کڑتا ہے تو وہ اس بندے پہ ناراض نہیں ہوتا، وہ اللہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ گویا یہ ظالم اللہ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ فیصلے تو نہیں کرے گا، کس کو کیا ملنا ہے؟ فیصلہ یہ کمینہ صفت انسان کہتا ہے میں کروں گا، کس کو کیا ملنا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے اس کو عزت دیں، یہ کہتا ہے نہیں اس کو عزت کیوں دی؟ اللہ کی تقسیم ہے اس کو رزق دیں، یہ کہتا ہے نہیں اس کو رزق کیوں ملا؟ اللہ کی تقسیم ہے اس کو اچھی سواری دیں، اس کا اعتراض ہے اس کو کیوں ملا؟ اللہ کی تقسیم ہے اس کو نیک اولاد دے دے، اس کا اعتراض ہے اللہ اس کو یہ کیوں ملا؟ اللہ کی تقسیم ہے میں اپنے بندوں کو نعمتیں دوں، رب کریم نعمتیں دے کے خوش ہوتا ہے، اس کا کام ہے دینا، وہ رب العالمین ہے نا۔ یہ ظالم انسان اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، اس کو یہ کیوں ملا؟ 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 چوتھا نتیجہ حسد کا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان حسد کرنے لگتا ہے اور اس کی حسد کی آگ جب اس کے من میں زیادہ ہی لگتی ہے، بے چین و مضطرب ہوتا ہے، پھر حرکتیں بڑی اوٹ پٹانگ کرتا ہے، کبھی اس عزت دار انسان پہ کیچڑ اچھالتا ہے، کبھی اس پہ بہتان لگاتا ہے، کبھی الزام تراشیاں کرتا ہے، کبھی اس کی غیبتیں کرتا ہے، کبھی چغلیاں کھاتا ہے، کبھی منصوبے بناتا ہے، کبھی چالیں کھیلتا ہے، کبھی چالاکیاں کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، اور کچھ بس نہ چلے تو حسد ایسا بدترین گناہ ہوتا ہے کہ یہ ظالم انسان چاہتا ہے کہ یہ زندہ ہی نہ رہے، ہو سکے تو میں اس کو قتل ہی کر دوں۔ یہ کیوں یہاں ہے؟ اسی لیے اہل علم، مفسرین، شارحین لکھتے ہیں کائنات کی ساری برائیاں جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان سب برائیوں کے آخر میں اللہ نے حسد کا بیان کیا۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہا کیجئے اللہ تو صبح کا رب ہے، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ تمام مخلوقات میں سانپ کا زہر بھی ہے، مخلوقات میں بچھو کا کاٹنا بھی ہے، مخلوقات میں شیر کی درندگی بھی ہے، مخلوقات میں چیتے کا پھاڑنا بھی ہے، مخلوقات میں تمام کے تمام درندے بھی ہیں، مخلوقات میں تمام بیماریاں بھی ہیں، مخلوقات میں تمام اذیت ناک تکلیف دہ چیزیں بھی ہیں، مخلوقات میں ڈاکو چور بھی ہے، مخلوقات میں عزت کے لٹیروں کی شرارتیں بھی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ تو صبح کا رب ہے، اندھیری رات کے پردے علیحدہ کر کے سپیدہ سحر کو، صبح کی روشنی کو ان سے نمودار کر دیتا ہے۔ تو اتنی قدرتوں والا مخلوقات کے اندر جو برائی ہے میں اس سے تیری حفاظت میں آتا ہوں اے اللہ۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو رات کے اندھیرے میں جو برائیاں ہوتی ہیں، جو ڈاکو ڈاکے ڈالتے ہیں، جو عزتوں کے لٹیرے عزتیں لوٹتے ہیں، جو مختلف قسم کے لوگ مختلف شرارتیں کرتے ہیں، ان سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تیری کچھ مخلوقات وہ ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، اور کچھ بندے وہ ہیں جو ان سے مدد لے کے جادو کرتے ہیں، گرے لگاتے ہیں، پھونکے لگاتے ہیں، طرح طرح کے منتر ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں، کالے علم اور پتہ نہیں کیا کیا خباستیں کرتے ہیں، ان کی شرارتوں سے بھی میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ تین قسم کی شرارتیں ہوگی، ساری مخلوقات کے شر سے تیری حفاظت میں آتا ہوں،
رات کے اندھیروں کے شر سے تیری حفاظت میں آتا ہوں، جادو کرنے والے گروں میں پھونکنے والوں کے شر سے تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ آخر میں کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اہل علم نے قرآن مجید کی اس صورت سے یہ نکتہ، خوبصورت علمی نکتہ، دقیق نکتہ تدبر کر کے تأمل کر کے نکالا کہ یہاں جو برائیاں ہیں ایک ترتیب سے بیان کی جا رہی ہیں۔ مخلوقات کے شر پہلی برائی، پھر ان میں سے مخلوقات میں ساری برائیاں آ جاتی ہیں، لیکن خصوصی طور پہ اللہ نے پھر دوسرے نمبر پہ بیان کیا رات کے اندھیروں کے شر سے، پھر ان میں سے جادو کا شر بیان کیا، پھر مخلوقات کے شر میں سے سب سے گندی برائی اور سب سے خطرناک برائی جو کسی کو چین نہیں لینے دیتی اور اکثر جسم انسانی جس سے خالی نہیں ہوتے، حسد ہے۔ آخر میں اس کا تذکرہ کیا۔ اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ بعض دفعہ باقی برائیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے لڑائی، ہمیں نظر آتا ہے مقدمہ، ہمیں نظر آتا ہے جھگڑا، ہمیں نظر آتا ہے قتل، ہمیں نظر آتا ہے خون، ہمیں نظر آتا ہے دنگا فساد، ہمیں نظر آتا ہے غیبت چغلی، ہمیں نظر آتی ہے جادو ٹونا، لیکن ان کے پیچھے اصل وجہ اکثر برائیوں میں حسد ہوتا ہے۔ اس لیے بھی اینڈ پہ حسد کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں تک امید ہے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوئی۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ تمنی زوال النعمہ، دل میں یہ چاہنا کہ کسی کو فلاں نعمت نہ ملے۔ کتنی بڑی برائی ہے۔ حاسد سب سے پہلا نقصان اپنا کرتا ہے، ڈپریشن میں بھی جاتا ہے، انگزائٹی میں بھی جاتا ہے، پریشانیوں میں جاتا ہے، غم میں جاتا ہے، بے چین رہتا ہے، وقت کو برباد کرتا ہے۔ بلکہ اہل علم نے لکھا کہ حاسد انسان اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، محنتوں سے محروم ہو جاتا ہے، توفیق اس سے چھن جاتی ہے، حسد کی آگ میں کڑتا رہتا ہے۔ محنت کرنے والا تو محنت میں لگا ہوتا ہے، انجام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ ظالم انجام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، فیصلے اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ حاسد انسان اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، تقدیر پہ اعتراض کرتا ہے، نوشتہ تقدیر پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے امور اس کائنات میں جس حکمت کے تحت رکھے ہیں، ان حکمت کو سمجھے بغیر ان پہ اعتراض کرنا چاہتا ہے۔ اور جتنی بھی کائنات میں برائیاں ہیں ان میں سے ایک بدترین برائی حسد کی بیماری ہے۔ چوتھا نقطہ یہ سمجھ لیجئے گا، حسد کی بیماری چونکہ دل کو لگتی ہے، خطرہ رہتا ہے کہ حاسد انسان کی موت اچھی موت نہیں ہوگی۔ جو تھوڑی بہت وہ نیکیاں کرتا ہے ان کو اپنے ہاتھوں برباد کر کے جاتا ہے، ضائع کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، اے میری امت کے لوگوں مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے اندر بھی وہ بیماری آ گئی جو پہلی امتوں کو بیماری لگی تھی، الحسد والبغضاء، حسد اور بغض، حسد اور بغض۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہی الحالقہ، یہ اس طرح کی طرح موڑنے والی بیماریاں ہیں، موڑ دینے والی بیماریاں ہیں، صفایا کرنے والی بیماریاں ہیں۔ لا اقول تہلک الشار، دیکھنا میں تمہارا پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ حسد اور بغض بالوں کا صفایا کرتا ہے، ولیکن تہلک الدین، تہلک الدین، یہ تمہارے دین کا صفایا کرتا ہے۔ حسد کرنے والا انسان ایسا ظالم، ایسا درندہ
اور دل کا ایسا مریض ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑے ہوئے ہو تو اس کا دل سوچتا ہے تسبیح کے کس دانے پہ کس کو کیسے گرانا ہے. وہ نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہو تو اس کا دل کڑ رہا ہوتا ہے اس سے فلاں بدلہ کیسے لینا ہے. حاسد انسان، حسد کرنے والا انسان اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس کو چت کیسے گرانا ہے، پچھاڑنا کیسے ہے، نیچا کیسے دکھانا ہے. اس کی نیکیاں کس کام کی؟ ادھر سے نماز پڑھتا ہے ادھر سے غیبتیں کرتا ہے، ادھر سجدے کر کے جاتا ہے ادھر تکبر کرتا ہے، شیخیاں بکھیرتا ہے. فرمایا یہ حسد اور بغض امتوں کی بیماری ہے، امتوں کی بیماری. کیسے لفظ ہیں پیغمبر کے. بعض بیماریاں ایک شخص کو لگتی ہیں، بعض بیماریاں خاندان کو لگتی ہیں، بعض بیماریاں پوری امت کو لگ جاتی ہیں اور امت ہی راندہ درگاہ ہو جاتی ہے. اس امت کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے. فرمایا یہ امتوں کی بیماریاں ہیں حسد اور بغض. پہلی امتیں کون سی ہیں؟ یہودی اور عیسائی. یہودیوں کو اسی بیماری نے تو پیچھے کر دیا، ایمان سے محروم کر دیا. تو چوتھا نقصان میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ حسد اور بغض یہ صفایا کر دیتے ہیں انسان کے اعمال کا، نیکیوں کا، جو کچھ اس کے پاس ہیں ان کا صفایا ہو جاتا ہے. کیونکہ دل کی بیماریاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سیب کھائیں، آپ انار کھائیں، آپ امرود کھائیں، آپ جوسز پئیں، آپ ڈرائی فروٹ کھائیں، اچھی اچھی چیزیں آپ کھائیں، لیکن آپ دل کے مریض ہوں تو کوئی چیز لگتی ہی نہیں ہے. سب کی سب ادھر ادھر ہی ضائع ہو جاتی ہیں، ساری محنتیں اکارت ہو جاتی ہیں. چونکہ آپ کے دل کو پرابلم ہوئی ہے، اس لیے کوئی چیز نہ خون بننے دے رہی ہے، نہ خون کا حصہ بن کے جزو بدن بن کے آپ کو طاقت دے رہی ہے. بس یہی دل کی بیماریوں کا حال ہوتا ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ جو کچھ بھی کرتے رہیں، آپ اذکار کریں، آپ تسبیح کرتے رہیں، اگر آپ کا دل حسد کی بیماری کے اندر جکڑا ہوا ہے تو یہ نیکیاں ایمان کا حصہ نہیں بنتی، بس ادھر ادھر کہیں ضائع ہو جاتی ہے. غیبتوں میں، چغلیوں میں، حسد کی آگ میں جل جاتی ہیں. اسی لیے ایک روایت میں کہا گیا، اگرچہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی طرف مرفوع سند کے حوالے سے اس کے صحت و ذوق میں اختلاف ہے، اس کا معنی بالکل بجا ہے. خبردار لوگوں، اپنے آپ کو حسد سے بچانا. ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. جس طرح آگ لگائی جائے اور وہ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، حسد اسی طرح سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس کی تائید اسی حدیث سے ہو رہی ہے. الحالقہ الحالقہ، حسد اور بغض صفایا کر دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کا صفایا کرتے ہیں، فرمایا تمہارے دین کا صفایا کر دیتے ہیں، دین کا صفایا کر دیتے ہیں. آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسانوں میں حسد پیدا ہو جائے پھر امتوں کی امتیں بگڑ جاتی ہیں. قتل، بغض، نفرت، عداوتیں، دشمنیاں، معاشروں کی تباہی ان معاشروں کا مقدر بن جاتی ہے جن کے رگ و ریشے میں حسد سرایت کر جاتا ہے. اس لیے آپ نے صحیح بخاری کے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچنا، یہ بدترین قسم کا جھوٹ ہوتا ہے. لا تحسسوا، دوسروں کی خبریں کان لگا کے مت سننا. ولا تجسسوا، دوسروں کی ٹوہ اور برائیاں تلاشنے میں مت رہنا. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرنا. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت کرنا. ولا تدابروا، ایک دوسرے سے بائیکاٹ
قطع تعلق مت کرنا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جانا۔ آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا تھا، اور کرۂ ارضی کے اوپر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا گناہ تھا۔ آسمانوں میں پہلا گناہ حسد کا اس طرح سے ہوا کہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہوا، ایک خاکی انسان کو، ایک بشر کو، آدم کو تخلیق کیا جائے، اسے مسجود ملائک بنایا جائے، لیکن تکبر شیخی بکھیرتے ہوئے شیطان کی شیطنت باہر آئی۔ اسجد لمن خلقت طینا، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، آگ میں ایک اٹھان ہے، آگ میں ایک روشنی ہے، آگ میں ایک پرواز ہے، آگ کے شعلوں میں ایک لطافت ہے، مٹی میں ایک کثافت ہے، وہ نیچے گرتی ہے۔ اے اللہ یہ تیرا کیسا فیصلہ ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ناری اس خاکی کو سجدہ کروں؟ اسجد لمن خلقت طینا، فلسفے اس نے یہی بکھیرے تھے، اور اندر سے وہ حسد کا مارا ہوا تھا کہ آدم کو یہ عزت کیوں ملے، آدم کو یہ مقام کیوں ملے۔ وہ ظالم کیا جانتا تھا کہ یہ آدم تو وہ ہے جس کی نسل سے اللہ نے دونوں جہانوں کے سردار اور آمنہ کے لال کو پیدا فرمانا ہے۔ ابراہیم و نوح، موسیٰ و عیسیٰ جیسے پیغمبروں نے اس کی ذریت سے جنم لینا ہے، جنتوں میں اس نے بسیرا کرنا ہے، رب کریم نے ہاتھوں سے اس کا خمیر تیار کیا ہے، اور اس کو اللہ کے مبارک ہاتھ لگے ہیں۔ تو آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ جو شیطان نے کیا، حسد کی بنا پر کیا، اور اس کرۂ ارضی کے اوپر سب سے پہلا گناہ آدم کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور خون بہایا، اور سب سے پہلے اس نے ایک ناحق قتل کیا۔ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے ہیں قابیل کے نامہ اعمال میں ان کا گناہ برابر کا لکھا جاتا ہے، اور اس ظالم قابیل نے یہ گناہ حسد کی آگ کی وجہ سے کیا۔ اور حسد کے اندر کیا قباحتیں ہیں، کیوں انسان حسد کرتا ہے، اس کا علاج کیا ممکن ہے، شریعت نے اس حوالے سے کیا تعلیمات دی ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جاری ہے، آئندہ خطبہ جمعہ میں اس موضوع کو اللہ کی توفیق سے مکمل کیا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔